السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین دی احتشام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، علماء اہل سنت نے ثابت کیا کہ دیوبندی حضرات نے انگریزوں سے فائدہ اٹھایا اور انگریز کے وفادار تھے، اور دیوبندیوں نے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بہت کوشش کی لیکن بری طرح ناکام ہوئے۔ اب اس پر پردہ ڈالنے کے لیے دیوبندیوں نے گلا پھاڑ پھاڑ کر چلانا شروع کر دیا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ انگریز کے وفادار تھے، معاذ اللہ۔ چیلنج کیا اور بہت ہی گھٹیا انداز میں گفتگو کی۔ انٹرنیٹ پر ان کے بیانات موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں، چاہے وہ ضیاء الرحمن فاروقی بدبخت ہو یا مولوی ابو ایوب دیوبندی بدبخت ہو، بہت ہی گھٹیا انداز میں گفتگو کی ہے۔ اس لیے ہم ان کے لیے سخت جملے استعمال کریں گے، جسے برا لگے ہٹ جائے۔ یہ ناچیز پوری دنیا دیوبندیت کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر کوئی حلالی دیوبندی ہو، ہم حرامی کی بات نہیں کرتے، اگر حلالی ہو تو اپنوں کے بیچ بھونکنا بند کرے اور ہم سے گفتگو کرے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب جسے شوق ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ انگریز کے وفادار دیوبندی ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ہر پہلو سے دیکھا، انگریزوں کے ساتھ دوستی و محبت کی جھلک تک نظر نہ آئی۔ شواہد کو کھنگالا گیا اور حقائق کا مشاہدہ کیا گیا تو دیوبندیوں کا یہ الزام بالکل باطل نظر آیا۔ ہاں، جس نے الزام لگایا اس کا دامن داغدار نظر آیا، اور جس پر الزام لگایا وہ بے داغ نظر آیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حیرت کو حیرت ہے۔ آئیے حقائق کے چہروں سے پردہ اٹھائیں، آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھیں، ان شکوک و شبہات کا ازالہ کریں جو عرصے دراز سے دل و دماغ میں پرورش پا رہے ہیں۔ دیوبندی وہابی مکار کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے آزادی کے ہر متوالے پر فتویٰ لگایا اس لیے کہ انگریز کے وفادار تھے، اور ہمارے اکابر نے انگریز کی مخالفت کی ہے۔ پہلی بات، خدا معلوم اتنا بڑا دعویٰ کرتے وقت دیوبندی حضرات نشہ کی حالت میں ہوتے ہیں یا خوف خدا سے بے پرواہ بالکل آزاد ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ الزام سرے سے باطل ہے، کیونکہ فتویٰ انگریز کی موافقت یا مخالفت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے ملاؤں کی گستاخیوں کی وجہ سے لگا۔ عزت رسول و حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی عظمت اور حفاظت کی خاطر لگا۔ ان کی گستاخیوں پر علماء عرب و عجم نے بھی کفر کا فتویٰ دیا، جو آج بھی حسام الحرمین کے نام سے ان کے سروں پر کھلی ہوئی تلوار ہے۔ میں ان دیوبندیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان بے غیرتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم مردود مرزا غلام قادیانی کو آزادی کا متوالا سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس مردود پر بھی فتویٰ لگا۔ اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس بے غیرتوں؟ ثابت ہوا یہ کہنا کہ انگریز کی مخالفت کی وجہ سے فتویٰ لگایا بالکل سفید جھوٹ ہے، فریب اور دجل ہے ان لوگوں کا۔ دوسری بات، ان کے اکابروں نے انگریز کی مخالفت نہیں کی بلکہ محبت کی ہے۔ ہم دلائل سے ثابت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بغور سماعت فرمائیں، دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے جس کا نام ہے مکالمۃ الصدرین۔ اس میں لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو 600 روپیہ ماہوار حکومت کی جانب سے دیے جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ تھانوی کو اس کا علم نہیں تھا کہ روپیہ حکومت دیتی تھی۔ پتہ چلا بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق دیوبندیوں کے مجدد اشرف علی تھانوی کو 600 روپیہ انگریز حکومت کی جانب سے ملتا تھا۔ اب آپ خود بتائیں، کیا کوئی اتنی بڑی رقم یوں ہی دے گا؟ آج کے حساب سے یہ بہت بڑی رقم ہے۔ اور یہی نہیں، آپ کو بتا دو، ملفوظات حکیم الامت میں لکھا ہے کہ تھانوی کہتا ہے خدا نے حکومت دی تو انگریز کو محکوم ہی بنا کر رکھیں گے، مگر ساتھ ہی نہایت آرام اور راحت کے ساتھ رکھا جائے گا، اس لیے کہ انگریز نے ہمیں آرام پہنچایا۔ ثابت ہوا دیوبندی اشرف علی تھانوی انگریز کا وفادار تھا اور ان کے آرام اور راحت کا خیال رکھتا تھا۔ اب دیوبندی متعین کریں کہ انگریز نے تھانوی کو کس طرح آرام پہنچایا، روپیہ دے کر یا کسی اور طریقے سے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے،
اور یہ کتاب افادات و ملفوظات امام عبید اللہ سندھی ہے۔ اس میں تھانوی کے تعلق سے لکھا ہے کہ تھانوی انگریز حکومت سے آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد کو برا اور اس کی حمایت و وفاداری حاصل کرنے کو اچھا قرار دیا، اور اسی وجہ سے ان حلقوں میں انگریز سے وفاداری اور روحانیت کا ایک لازمہ بنا دی گئی۔ اب اس سے صاف پتہ چلا آزادی کا متوالا تھانوی نہیں تھا، بلکہ انگریز کا چاہنے والا تھا، انگریز کا وفادار تھا۔ اب یہ بے غیرت کس منہ سے بولتے انگریز کی مخالفت کی ہے؟ اسی مکالمۃ الصدرین میں لکھا ہے، مولانا حفظ الرحمان صاحب نے کہا کہ مولانا الیاس کی تبلیغی تحریک کو بھی ابتدا میں حکومت کی جانب سے بذریعہ حاجی رشید احمد کے کچھ روپیہ ملتا تھا۔ پتہ چلا تھانوی کے ساتھ تبلیغی جماعت کو بھی انگریز حکومت نے روپیہ دیا اور ان بے غیرتوں نے لیا۔ اب یہ کس منہ سے بولتے ہیں مخالفت کی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مخالفت نہیں بلکہ محبت کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کتاب افادات و ملفوظات امام عبید اللہ سندھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مولانا قاسم صاحب کے صاحبزادے حافظ محمد احمد جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، شمس العلماء کا خطاب قبول کرتے ہیں اور انگریز حکومت کی طرف سے ان کے لیے 250 روپیہ ماہانہ بطور وظیفہ مقرر ہوتا ہے۔ او بے غیرتوں، یہ لوگوں کو کب بتاؤ گے کہ ہمارے لوگوں نے یہ گل کھلائے ہیں؟ اس پر تمہاری زبانیں کیوں نہیں کھلتی ہیں بے غیرتوں؟ انگریز حکومت سے روپیہ لیا، فائدہ اٹھایا، وفاداری کی، اور الزام سرکار اعلی حضرت پر۔ کچھ تو شرم کرو بے غیرتوں۔ یہ کتاب تذکرۃ الرشید ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جن کے سروں پر موت کھیل رہی تھی انہوں نے امن و عافیت کا زمانہ، کیا کہتا ہے؟ انہوں نے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نظر سے نہ دیکھا اور اپنی رحم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم قائم کیا۔ امن و عافیت کا زمانہ بتا رہا ہے، جبکہ ظلم پر ظلم ہوا اور انگریز حکومت کو رحم دل گورنمنٹ کہا۔ اور عجیب بات ہے، کمینہ ابو ایوب اس پر کچھ نہیں بولتا، ضیاء الرحمان فاروقی اس پر کچھ نہیں بولتا، اور بھونکتے ہیں تو صرف بھونکتے ہیں سرکار اعلی حضرت پر، بغض و حسد میں جل کر یہ لوگ۔ اب ان ساری باتوں سے پتہ چلا کہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے صرف گستاخیوں کی وجہ سے فتویٰ دیا، انگریز کی موافقت یا مخالفت کی وجہ سے نہیں۔ اور یہ لوگ انگریز کی مخالفت ان لوگوں نے نہیں کی ہے بلکہ محبت کی ہے، انگریز کے وفادار تھے، فائدہ اٹھانے والے لوگ تھے۔ تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا یہ کہنا کہ انگریز کی مخالفت کی وجہ سے فتویٰ لگایا غلط ہے۔ سامعین احتشام اور دیوبندی وہابی مکار کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت انگریز کے وفادار تھے کیونکہ انگریز مورخ رابنسن نے کہا کہ انگریز کے حمایتی تھے۔ پہلی بات، ہم کافر کو معتبر نہیں مانتے، اگر تم مانتے ہو تو ہمیں بتا دو تاکہ اس پر بھی تمہاری خبر لی جائے۔ دوسری بات، دلیل تو مخالف کے مسلمات سے دی جاتی ہے، لیکن یہ جاہل بس قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، کچھ بھی اٹھا کر دوسرے کے سر تھوپ دیتے۔ تیسری بات، جب ہم مکالمۃ الصدرین پیش کریں تو ان کو مرچی لگتی ہے، غیر مسترد کہہ کر بھاگتے، طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے۔ تذکرۃ الرشید پیش کرو تو کہتے ہیں کہ یہ مؤلف تذکرۃ الرشید کی اپنی عبارت ہے اور شرعاً و قانوناً و اخلاقاً یہ ضروری نہیں کہ جو رائے آدمی کسی دوسرے کے بارے میں خود قائم کرے تو دوسرے پر نافذ ہو۔ دیکھا آپ نے ان بے غیرتوں کی مکاری، جب اپنی بات آئے تو کیا کہتے ہیں؟ جب اپنی بات آئے تو اپنوں کو ٹھکرا دے، اور جب دوسرے کی بات آئے رابنسن جیسے کافر کی بات دوسرے کے سر پر ڈال کر بکواس کرے اور ناچیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جب خدا دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ ان بے غیرتوں کو کچھ نہیں ملا تو رابنسن کو سہارا بنا کر ناچنے لگے، جبکہ رابنسن نے جھوٹ لکھا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے۔ ہم اس کو اپنی جوتوں کی نوک پر رکھتے ہیں۔ غیروں کی تم چاٹو اور ان کی باتیں مانو، یہی کام تمہارے بڑوں نے کیا ہے اور تم بھی انہی کے نقشے قدم پر چل رہے ہو بے غیرتو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک بات یاد آئی آپ کو بتا دوں، آپ حیات عثمانی پڑھیں، اس میں صاف لکھا ہے علامہ مرحوم خطوط کے مضامین پڑھ کر سناتے جاتے تھے، یہاں تک کہ مولانا طاہر کا مرتب کردہ مکالمۃ الصدرین کا مضمون آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور جہاں کہیں ترمیم کی ضرورت پڑی اس میں آپ نے میرے سامنے ترمیم فرمائی۔ اب اس کے باوجود مکالمۃ الصدرین کو غیر مستند کہتے ہیں اور رابنسن کی بات مانتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے دماغی مریض ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیوبندی وہابی خبیث کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے انگریز کے خلاف جہاد کو حرام کہا کیونکہ انگریز کے وفادار تھے۔
پہلی بات، ان بے غیرتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ فتویٰ دکھاؤ، جب تم اپنی صفائی میں جواب دو گے تو ہم تمہیں اچھی طرح سے پکڑ کر رگڑیں گے اور تمہیں بتائیں گے تمہاری مکاری، ہمیں یہ فتویٰ دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، روبنسن کی کتاب کا حوالہ دے کر بکواس کرنے والے دیوبندی چمار سے ذلیل اب یہ حیات طیبہ اٹھائیں، حیات طیبہ اٹھائیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اسماعیل دہلوی جو ان کا ولی ہے، امام ہے، اسماعیل دہلوی کہتا ہے انگریز سے جہاد کسی طرح واجب نہیں، بلکہ انگریز پر کوئی حملہ کرے تو مسلمانوں کا فرض ہے، مسلمانوں کا فرض ہے، کہتا ہے کہ ان سے لڑے اور اپنی گورنمنٹ کو آنچ نہ آنے دے، اپنی گورنمنٹ کو آنچ آنے نہ دے۔ پتا چلا انگریز سے جہاد تو ان کے نزدیک واجب ہی نہیں، اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ انگریز پر حملہ ہو تو ان سے لڑیں اور آنچ نہ آنے دیں۔ انگریز حکومت کو اسماعیل دہلوی نے اپنی گورنمنٹ کا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہاں مر گئے وہ دیوبندی جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پر بھوکتے ہیں؟ اب بتاؤ اسماعیل دہلوی کو کیا کہو گے؟ بے غیرتوں، ہمیں پتا ہے تم اسے کچھ نہ کہو گے کہ تمہارا بابا ہے نا، تمہارا امام ہے نا، تمہارا اپنا، اس لیے تمہاری زبان نہیں کھلے گی۔ ان بے غیرتوں کا اصلی چہرہ دیکھ لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ اور یہ دیوبندی پاکھنڈی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کبھی جیل نہیں گئے کیونکہ انگریز سے ملے ہوئے تھے، معاذ اللہ۔ ان بے وقوفوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیل نہ جانا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں کہ انگریز سے ملے ہوئے تھے۔ اگر تمہاری بات مان بھی لی جائے تو تمہارے اپنے گھر سے ملے جو ہے انگریز سے ملے ہوئے ثابت ہوں گے، تمہارے اپنوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ دیوبندی بتائیں اشرف علی تھانوی کتنی بار جیل گیا؟ اور کتاب محمد بن عبد الوہاب، کتاب محمد بن عبد الوہاب لکھا ہے منظور نعمانی، اس میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے متعدد خلفاء انگریز کے خلاف جنگ میں ایک صف میں کھڑے ہو گئے اور جیل گئے۔ اس لیے کہتا ہوں دیوبندیوں، ہوش میں آ جاؤ، زبان اور دماغ کا صحیح استعمال کرو، ورنہ برے انجام کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اور دیوبندی جاہل کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی میں انگریز کے خلاف کسی تحریک کی سربراہی کی ہو یا اس میں حصہ لیا ہو، ثابت کرو۔ ان بدبختوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے اگر انگریز کا حمایتی ہونا ثابت ہوتا ہے تو یہ تمہاری بہت بڑی جہالت ہے، اس سے تمہارے اپنے ہی جو ہے انگریز کے حمایتی ثابت ہوں گے۔ بتاؤ تھانوی نے کس تحریک کی سربراہی کیا ہو، اس میں حصہ لیا جس تحریک نے انگریز کے خلاف کام کیا ہو؟ ہے تمہارے پاس جواب؟ اب ان ساری باتوں سے پتا چلا دیوبندی جو الزامات قائم کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، بس اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بس یہ بغض و حسد میں جل رہے ہیں اور بکواس کر رہے ہیں اور جھوٹے الزامات قائم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ کہہ کر رخصت ہوتا ہوں، اگر کوئی حلالی دیوبندی ہو تو میری اس آڈیو کلپ کا جواب دے، میں حرامی کی بات نہیں کرتا، اگر حلالی ہو تو میری اس آڈیو کلپ کا جواب۔ السلام علیکم۔